کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، جیسا کہ ہمارا یہ سلسلہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم آپ کی فون کالز، بعضوں کا ویڈیو سوالات اور آپ کے SMS کا جوابات بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے عطا کردہ، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی لاحق ہو تو آپ کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کو روحانی علاج ہم پیش کریں گے۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو بھی مرحبا۔ استخارے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہو اس کا نام، والدہ کا نام ضرور بتائیے، اور واضح الفاظ میں اور بلند آواز کے ساتھ اپنی کال ریکارڈ کروائیے۔ آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، کوئی نیا کاروبار، نئی دکان، نیا مکان لینا چاہ رہے ہوں، اس حوالے سے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر روزمرہ کے معاملات میں آپ کو کوئی غیر معمولی قسم کے واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، مثال کے طور پر بعض کے ساتھ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ چلتا ہوا کاروبار یکبارگی وہ بند ہو جاتا ہے، تو تشویش میں آ جاتے ہیں، نہ جانے ایسا کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ بعض کے گھروں میں اس طرح کے معاملات رونما ہو رہے ہوتے ہیں کہ کسی غیر نا نظر میں آنے والی اشیاء کا، ایسے مطلب مخلوق کا جو ہے تو تصور ذہن میں آتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گھر میں کوئی افراد کے معاملات ہو گئے ہوں، کوئی عملیات ہو گئے ہوں، تو اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ ہمارے یہ جو مدنی چینل کا نمبر ہے، اس پر اسلامی بہنیں ہرگز کال نہ کریں، بلکہ اپنے گھر کے کسی مرد کے ذریعے کال کروائیں۔ اگر آپ کی یہاں پر کال نہ مل پا رہی ہو، بیک وقت نہ جانے کتنے بے شمار اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، کالز بھی کر رہے ہوں گے، تو کال بعض اوقات جس کی مل جاتی ہے تو باقی بعض اوقات ایک تعداد ہوتی ہے جن کی کالز نہیں مل پاتی، تو آپ کو میں اس کا نعم البدل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہمارے دعوت اسلامی کا جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبرز ہیں، آپ ان پہ رابطہ کیجئے، 0213485711، یہ پاکستان والوں کے لیے یہ نمبر ہے، تو اس پر آپ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ہاتھوں ہاتھ استخارہ کر دیا جائے گا۔ بعضوں کا ان پہ بھی کال نہیں مل پاتی، تو اگر کال نہ مل پائے تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net، اس کے ہوم پیج پر ہی ہمارے روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس کو آپ کلک کیجئے تو آپ کے سامنے مزید چند آپشن سامنے آ جائیں گے۔ استخارہ وایا ای میل، تعویذات عطاریہ بائی پوسٹ منگوانے کا اس کے اندر ایک آپشن ہے،
امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اطاریہ میں داخل ہونے کے لیے بیکم اے مرید کا آپشن ہے. ساتھ ہی ساتھ کیسا ہی مسئلہ ہو، کیسی پریشانی ہو، اگر آپ اس کی کارڈ کروانا چاہیں تو جی ہاں اس پر کارڈ کا بھی آپشن ہے. اس فارم کو آپ سبمٹ کیجئے، فل اپ کیجئے اور آپ اسے سبمٹ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد رپلائی پہنچ جائے اور کارڈ بھی ہو جائے، استخارے بھی ہو جائیں، اور بائی پوسٹ تعویذات عطاریہ پہنچنے میں بعض اوقات اس میں ایک پروسیجر ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اس میں کچھ دن لگ جاتے ہیں. ہماری جو دعوت اسلامی کی جو یہ ویب سائٹ ہے اس پر اسلامی بہنیں بھی رابطہ فرما سکتی ہیں، لیکن جو نمبرز آپ کو بتائے گئے اس پر اسلامی بہنیں ہرگز 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 کال نہ فرمائیں. اچھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف. سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے ایس ایم ایس بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جہاں ہماری دکان ہے مٹیریل کی، ہم 3 بھائی یہاں ہوتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ 6-7 مہینے سے سمجھ نہیں آ رہی، کاروبار دن بہ دن نیچے کا نیچے ہی جا رہا، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ہماری دکان، ساتھ والوں کی دکان اور سامنے والی ہیں تقریباً 3-4 دکانوں کے تالوں کے اوپر صبح جب ہم آئے دکانیں کھولنے کے لیے تو کسی نے انڈے توڑے ہوئے تھے. کچھ دوستوں نے کہا کہ اس پہ کوئی فلم کیا گیا تم لوگوں پہ، ہم نے پرواہ نہیں کی. یہ ہے کہ سورہ یاسین وغیرہ پڑھ کے اور کلام پاک پڑھ کے پانی کا چھڑکاؤ کر لیا اور دکانیں کھول کے ہم لوگ بیٹھ گئے. تقریباً اس بات کو 6-7 مہینے ہو چکے ہیں یا شاید کچھ زیادہ ہو گیا ہوگا. اور دن بہ دن ہم چاروں دکانوں کا ایسا حال ہو گیا کہ سمجھ نہیں آ رہی، دن بہ دن کام ہمارا نیچے کا نیچے ہی جا رہا ہے. برائے مہربانی مجھے اس کا کوئی عمل بتا دیں. جی کاروباری بندش دور ہو جائے، آپ کا کاروبار چمک جائے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل استخارہ روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں. استخارے کے لیے آپ ایک کام کیجئے، ہمارے دعوت اسلامی کی جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 021348587711 اس پر آپ کانٹیکٹ کر لیجئے. وہ ضروری آپ سے معلومات حاصل کر لیں گے، شاپ نمبر، آپ لوگوں کے نام وغیرہ پوچھ کر آپ کا استخارہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میری بیوی کا نام ہے آمنہ بی بی اور اس کی امی کا نام ہے شاہدہ بی بی. اس کا 4 دفعہ ابھی اسی مہینے میں ڈائلسس ہوا ہے اور کڈنی کا مسئلہ ہے بھیا، اور مہربانی کہ اس کا استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں، بڑی مہربانی. اللہ تبارک و تعالی ان کے ناکارہ گردوں کو کارآمد بنا دے، ان کا ڈائلسس کا جو پروسیجر ہے یہ ختم ہو جائے، اللہ تعالی ان کو شفا عطا فرما دے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام اکرام میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. میرے بیٹے کو جرکان ہے، اس کے بارے میں کوئی بتا دو. یرکان کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال ہو تو چلا دیں. میرا نام محمد کاشف ہے اور مجھے نا خون میں تیزابیت ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں، کریم پارک سے. تو میدے میں بھی مسئلہ ہوا تھا، اس وجہ سے میں بہت ہی ڈاکٹر کے پاس جا چکا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. پرہیز بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، مگر ابھی تک نا بس میڈیسن کھا رہا ہوں، کوئی اتنا افاقہ نہیں ہوا اس سے. تو لہٰذا آپ سے التجا ہے کوئی روحانی علاج بتا دیں یا کوئی وظائف بتا دیں. جی کاشف بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. معدے کی تیزابیت اور جو بھی آپ کو تکلیف ہے اس حوالے سے آپ کو اس کا روحانی علاج لکھواتے ہیں، اور اپنے ساتھ قلم اور کاغذ ضرور رکھیے تاکہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا جائے آپ اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں. مزید کال ہو تو چلا دیں. سر میرا نام ہے زہیب اختر اور والدہ کا نام ہے تسلیم اختر. مسئلہ سر یہ ہے کہ میں نے 2011 میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے میٹرک، اور 2011 سے لے کے آج تک میں اپنی سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کرتا رہوں، لیکن کاغذ جاتے ہیں، ڈاکومنٹس بھیجتا ہوں، وہاں سے کوئی خبر ہی نہیں آتی. کسی چیز کے لیے اپلائی کروں کوئی آگے سے کوئی رسپانس نہیں آتا، نہ کوئی لیٹر آتا ہے. اب میں نے باہر کے لیے بھی اپلائی کیا تھا لیکن وہاں سے بھی میرا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی رہ گیا تھا. جی زہیب اختر بھائی، ملازمت ملنے میں رکاوٹ کے حوالے سے استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ بارگاہ رسالت میں درود پاک کے نذرانے پیش فرماتے رہیے، اور جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگیں آپ ان روحانی علاج کو نہ صرف سن لیں بلکہ قید العلم بالکتابہ اس روایت پر عمل کرنے کی نیت سے اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں. سب سے پہلے جو کال تھی مسئلہ اس کا سنا، لاہور سے انہوں نے کال کی ہے، اور ان کے نہ صرف ان کے اطراف میں 3-4 دکانوں کے کاروبار جو ہے دن بدن
وہ بالکل ٹھپ ہو چکے، جیسے ان کے کال سے معلوم ہو رہا ہے، اور ان کے تالوں پر ٹوٹے ہوئے انڈے کوئی ڈال کر گیا ہوا تھا. تو اس حوالے سے ان کو کوئی روحانی علاج کہ ان کے کاروبار چمک اٹھے، اگر خدا نخواستہ بندش کے معاملات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں. جی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے رزق کی پریشانی دور فرمائے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 26 پر ایک روحانی علاج موجود ہے. اس کو سماعت بھی فرما لیجئے، صفحہ نمبر ہو سکے تو نوٹ بھی کر لیجئے گا. محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار 35 ٹائمز یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، خدا تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک یہ روحانی علاج ہے، اس کے اوپر بھی عمل کیجئے. اللہ عز و جل کا یہ صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور خوشحالی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا جی، ایک اور اسلام بھائی ہیں جنہوں نے اکرام بھائی ہیں، ان کے بیٹے کے لیے انہوں نے یرقان کا جی اس کا روحانی علاج انہوں نے مانگا ہے، اللہ عز و جل وغیرہ کا. ان کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تالیف ہے گھریلو علاج. یہ بہت پیاری کتاب ہے، اس کا ہر گھر میں ہونا مفید بھی ہے. اس میں روحانی علاج بھی موجود ہیں اور طبی علاج بھی موجود ہیں، اور طبی علاج کرنے کے جو طریقے کار ہیں اس کو بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کے اندر، کہ کن صورتوں میں ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. شروع میں جو اس کی تحریرات ہیں وہ بھی پڑھیں، اور اس کے صفحہ نمبر 63 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. بھنے ہوئے چنوں پر اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک بار، یہ 3 بار پڑھ کر دم کر دیجئے اور تھوڑے تھوڑے چنے وقتاً فوقتاً کھاتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پیلیا ہو یرقان ہو دور ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا جی، کاشف بھائی، یہ تیزابیت کا مرض ہے، ان کو معدے میں جلن، تکلیف، تیزابیت ان کو ہو جاتی ہے، اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ اس کے لیے بھی عرض کر دیتے ہیں. اس کا بھی صفحہ نمبر 56 گھریلو علاج، صفحہ نمبر 56 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذ پر زردے کے رنگ سے یہ آیت مبارکہ لکھیے، اور صبح، دوپہر اور رات ایک بار یہ پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے. ایک پلیٹ ایک ٹائم میں پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی. اس کی مدت علاج 40 دن ہے. اچھا، 40 ڈیز. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ کون سے پارے کی کون سی آیت مبارکہ ہے؟ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109، پارہ کہف آیت نمبر 109، پارہ 16واں پارہ ہے، سورۃ الکہف ہے، اس کی آیت نمبر 109. تو امید ہے آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. یہ سورہ کہف کی یہ آیت مبارکہ چینی کی پلیٹ جو ہوتی ہے اس پر جو ہے زرد یا زعفران کے رنگ سے لکھ لیں، اور اس کو 3 مرتبہ دن میں صبح شام رات 3 ٹائم پی لیا کریں. 3 ٹائم. ٹھیک ہے، تو روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. اب بڑھتے ہیں کہ استخاروں کے جوابات کی طرف. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیے اور جو روحانی علاج بتائے جائیں ان پر عمل کیجیے. سب سے پہلے اسلامی بھائی نے گھر کی اسلامی بہن کا استخارہ کروایا، آمینہ بی بی کا ڈائلیسس ان کے ہو رہے ہیں، تو کیا استخارے میں اشارہ آیا، کیا روحانی علاج ان کے لیے تجویز فرمائیں گے آپ؟ ان کا استخارہ کیا گیا، آمنہ بی بی بنت شاہدہ بی بی کا. ان کا روحانی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو اس مرض سے شفا یابی عطا فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ بیمار عابد میں اس کے حوالے سے علاج تحریر فرمایا کہ ایک بار درود شریف شروع میں، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم
کے ساتھ 7 بار سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح، پھر آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ کر انشاءاللہ دم کیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. مزید ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ زہیب اختر بھائی. زہیب اختر بھائی، ان کا کیا اشارہ ہے؟ ان کا نوکری کا مسئلہ ہے، رکاوٹ ہے، بیچارے پریشان ہیں. اللہ ان کے لیے رزق حلال کے دروازوں کو کھول دے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے. ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. ان کو چاہیے کہ روزانہ 2 رکعات نفل ادا کریں اور اس کے بعد یا لطیف 182 بار، جی یا لطیف 182 بار پڑھیں اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سے، انشاءاللہ نوکری کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ مدت اس کی کب تک یہ عمل کرتے رہیں؟ یہ جب تک نوکری نہیں ہو جاتی، اچھا، جب تک یہ عمل کرتے رہیں. ٹھیک ہے. 182 مرتبہ یا لطیف یا پڑھیں. لطیف. پہلے 2 رکعت نفل ادا کریں، اس کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف پڑھیں، یا لطیف. پھر دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو آپ یہ عمل کیجئے زہیب بھائی. اور جو اسلامی بھائی بے روزگار ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، وہ بھی چاہے تو اس عمل پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. اس کو کریں انشاءاللہ عز و جل، جلد حلال و آسان روزگار ملازمت مل جائے گی. ساتھ ہی ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور التجا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیے. وہاں جا کر بھی دعا فرمائیے. کئی ایسی مدنی بہاریں ہمیں موصول ہوئیں کہ برسا برس سے بے روزگار تھے. ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار ذہن میں آ رہی ہے. بے روزگاری کا سلسلہ تھا، روزگار لگ نہیں پا رہا تھا ان کا. بہت کوششیں کر لی لیکن ان کی ترکیب نہ بن سکی. تو کسی عاشق رسول کی ترغیب دلانے پر وہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 63 روزہ تربیتی کورس 63 دن کا تربیتی کورس کرنے کے لیے آ گئے. اس وقت 63 دن کے ہوا کرتے تھے. تو اسی دوران انہوں نے بہت کچھ سیکھا، فرض علوم حاصل کیے. انہوں نے نماز سیکھی، نماز جنازہ پڑھانا سیکھ لی، اور آئے تھے تو سنتوں بھرا حلیہ نہ تھا، لیکن 63 دن عاشقان رسول کی صحبت کیا میسر آئی تو ان پر مدنی رنگ چڑھ گیا. کئی مدنی قافلوں میں انہوں نے سفر فرمایا، اور جب گھر واپس لوٹے تو جو انہوں نے مدنی بہار پیش کی اس کے مطابق اگلے ہی دن ان کے گھر پر ایک سرکاری ادارے سے ایک کال لیٹر آیا ہوا تھا. اب جس دن ان کو انٹرویو کے لیے جانا تھا تو گھر والوں نے کہا کہ آج آپ کوٹ پینٹ ٹائی پہن کر جائیے، آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں. تو کہا نہیں، میں نے تو اس لباس کو ترک کر دیا، اب تو میں اسی سنتوں بھرے لباس میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، پہنچ گئے وہاں پر. جب ان کے اندر جانے کی باری آئی، اندر پہنچے اس افسر کے سامنے، تو مذہبی حلیہ دیکھ کر ان سے مذہبی سوالات شروع کر دیے. اب انہوں نے کہا کہ یہ سارے سوالات تو میں اس 63 دن کے تربیتی کورس کی برکت سے سیکھ ہی چکا تھا بآسانی، اس کے میں نے جوابات دے دیے. بڑا خوش ہوا وہ، اور جلد ہی مجھے جو ہے تو جوائننگ لیٹر بھی آ گیا اس ادارے کو جوائن کرنے کے لیے. تو الحمدللہ عز و جل یہ مدنی قافلوں کی برکتیں ہیں، اور آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کیجئے. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنا اور وہاں پر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا دعائیں کرنا انشاءاللہ عز و جل رائے گا نہیں جائے گا. انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی. آئیے بڑھتے مزید آپ کے فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہدایت اللہ ہے. میرے بچیاں دی دکان ہے، کراچی چو گل کر رہے ہیں کہ انہاں برکت نہیں پین دی، کاروبار بتھیرا کر دیا پر پیسے نہیں، برکت نہیں پین دی. انہاں دی والدہ دا نام سگرا بی بی ہے، میرے گھر والی ہے نا، تے عاشق نا ہے منڈے دا، انہاں دا کر کے. اچھا جی، ابھی انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. عاشق بن سغرا بی بی، تو ان کے غالباً کاروبار نہیں چل پا رہا، تو اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرنا ہے. مزید کال چلائیے. جی میں جان محمد اتاری ضلع بدین سندھ سے عرض کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام مریم ہے، اور مجھے یہ استخارہ کروانا ہے کہ میں تقریباً پچھلے سال میں
4-5 مرتبہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے موٹر سائیکل پہ. میرا روزی روٹی جو ہے وہ موٹر سائیکل سے ہے, اور جب بھی جو ہے نا میں حیدرآباد جانے کا پروگرام کرتا ہوں تو اگلے دن کوئی کسی نہ کسی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو برائے مہربانی استخارہ کر کے علاج بتا. جی محمد جان بھائی, آپ اپنا نام محمد جان اتاری کر لیجئے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ عز و جل محمد جان اتاری بھائی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. جی مجاہد فاروق, والدہ کا نام خورشید بی بی, لیا سے بول رہا ہوں. مجھے 18 سال سے بہت زیادہ درد ہے, بیماریاں نہیں میری جان چھوڑ رہی ہیں, برائے مہربانی میرا استخارہ کریں. جی مجاہد فاروق بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں, آپ کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. محمد امین اتاری بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میں نے استخارہ کروانا ہے, میری اولاد نہیں ہے. والدہ کا نام علیمہ بی بی ہے, بیوی کا نام مسرت بی بی ہے. تو کائنڈلی ہمارا استخارہ کر دیں. جی محمد امین بھائی استخارہ کرتے ہیں, روحانی علاج صاحب اولاد ہونے کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام منیر احمد ہے, میری والدہ کا نام غلام عائشہ, اور میں رینٹ کے اوپر کار لے رہا ہوں. رینٹ کے اوپر چلانی ہے, نئی کار لے کے, یا پرانی یا نئی, یہ مناسب صحیح ہے استخارے میں, ہاں ہے یا نہیں؟ اچھا جی منیر احمد بھائی, گاڑی لے کر آپ رینٹ پر چلانا چاہ رہے ہیں, دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے. تقریباً عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا ہی فرمایا, آپ سب کے استخارے کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش فرماتے رہیے انشاءاللہ عز و جل. آپ کا درود و سلام, یہ درود شریف پڑھنا, یہ بھی بہت بڑا وظیفہ ہے. جیسا کہ آپ نے ہمارے سلسلے کے آغاز میں آپ نے ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے, کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اور حضرت جمیل رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر کرتے ہیں نا کہ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف آپ پیش کیجئے انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے آپ کی دنیا اور آخرت, نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی منزلیں آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول آپ کے سامنے, اور اس کی بے شمار مدنی بہاریں ہمارے اس مدنی ماحول سے وابستہ رہنے والوں کے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں. کوئی بے اولاد ہوتا ہے, مدنی قافلے میں سفر کر لیتا ہے, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرنے کی سعادت مل جاتی ہے تو اس سے اس کو اولاد نصیب ہو جاتی ہے. کوئی بے روزگار ہوتا ہے, وہ صاحب روزگار ہو جاتا ہے. تو اور یہ تو اپنی جگہ معاشرے کے ایسے ایسے بد کردار, بد اطوار کہ جن کے نام سے اس کے اہل خانہ, اس کے عزیز و قارب اور رشتہ دار, محلے والے سب عاجز و پریشان ہوتے تھے. الحمدللہ عز و جل اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر وہ ایسے اعلیٰ کردار کے ہو گئے کہ وہی جو کل تک ان سے نفرت کیا کرتے تھے آج الحمدللہ عز و جل کو دیکھ دیکھ کر اشک کرتے ہیں, کہ رش کرتے ہیں کہ یہ اس کو کیسی, یعنی کہ اس کو سعادت نصیب آ گئی. کل تک تو یہ ایسا تھا ویسا تھا, آج الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر یہ کیسا ہو گیا. محترم اسلامی بھائیوں, آپ کے ساتھ بھی جو بھی مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں, آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی مدنی بہاریں اگر وقوع پذیر ہوئی ہوں, مثال کے طور پر کوئی ایسا مرض آپ کو یا آپ کے اہل خانہ میں سے یا کسی عزیز و اقارب میں سے لاحق ہو گیا ہو کہ جس کو بعض اوقات ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے ہیں, حالانکہ کوئی مرض لا علاج نہیں. جو بھی مرض دنیا میں اترا ساتھ ہی اس کی دوا بھی اتاری گئی. وہ الگ بات ہے کہ طبیب جو ہے اب تک اس کی دوا کو پہنچ نہ سکے. تو بعض اوقات اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے, مدنی قافلے میں سفر کر جانے کی برکت سے, تعویذات عطاریہ کی برکت سے اس کا وہ مرض دور ہو گیا, حیرت انگیز طور پر اس کو شفا نصیب ہو گئی. اس طرح کوئی ایسا معاشرے کا بگڑا ہوا انسان کہ جس کو دیکھ دیکھ کر لوگ اس کے مرنے کی تمنائیں کرتے ہوں,
اور یک بارگی اس پر ایسا مدنی رنگ چڑھا کہ وہ آج آنکھوں کا تارا بن گیا، ایسی کوئی مدنی بہار. تو اس طرح کی مدنی بہاریں بھی آپ ہمیں بھیجتے رہیں. دعوت اسلامی کے جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستے کے ساتھ ساتھ وہاں پر مدنی بہاروں کے بستے عموماً موجود ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں ہاتھوں ہاتھ وہاں سے مدنی بہار کا فارم حاصل کیجئے، اسے فل اپ کیجئے، اسے آپ جمع کروائیے. کیا پتہ آپ کی یہ مدنی بہار کسی کی زندگی میں مدنی انقلاب لانے کا سبب بن جائے. ایسی مدنی بہاریں ہوتی ہیں جن کی برکت سے، جن کو پڑھ کر جو ہوتے ہیں، جو اسلام سے دور ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، وہ جب پڑھتے ہیں تو اس سے ان کے دل میں ہلچل مچتی ہے اور وہ قریب آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا مدنی ماحول ہے کہ جس سے یہ شخص، اس کو ہدایت نصیب ہو گئی اور یہ جو سنتوں کا پیکر بن گیا. تو پھر جب وہ مدنی ماحول کے قریب آ جاتے ہیں تو ان پر بھی مدنی رنگ چڑھ جاتا ہے. ایسے کئی واقعات ہیں. آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے اس طرح کی کتب اور رسائل آپ حاصل فرما سکتے ہیں جن میں اس طرح کی مدنی بہاریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. آئیے بڑھتے استخاروں کے جوابات کی طرف. جی، استخارے آپ نے کیے. سب سے پہلے ہمارے کسائم بھائی کا استخارہ کیا ہوگا ہدایت اللہ بھائی، جنہوں نے اپنے بچے عاشق کا نام مسئلہ بتایا. عاشق بن اصغری، کاروبار میں برکت نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا اشارہ ملا؟ عاشق بن سغرا بی بی، ان کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا جی. ان کو چاہیے کہ ایک تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاروبار کرتے ہیں تو کوئی چیز لیں دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری رکھا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر بد ختم ہو جائے گی. اور اپنے اوپر بھی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 بار روزانہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیا کریں. جی. دوسرا استخارہ محمد جان بھائی کا ہے. ایکسیڈنٹ ان کا ہوتا رہتا ہے. جی. ان کا بھی نظر کا مسئلہ آ رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ایک تو سواری پر سوار ہونے کی دعا، کیونکہ انہوں نے اپنا جو مسئلہ بتایا ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا، تو حدیث پاک میں اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جو سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ سواری اور وہ سوار آفت سے محفوظ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجاہد فاروق، انہوں نے اپنی بیماریوں کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی بیماریوں کو دور فرمائے. ان کا کوئی مسئلہ بندش، عملیات، نظر بد نہیں آ رہا. اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے. ان کو چاہیے کہ یا سلامو کا کثرت سے ورد کرتے رہیں، اسی طرح یا معیدو، یا معیدو کا بھی ورد کرتے رہیں. محمد امین بھائی، انہوں نے اپنی بے اولادی کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. ان کا بھی مسئلہ کوئی نہیں آ رہا. ان کو چاہیے کہ روزانہ چاہیں تو ان کے بچوں کی امی بھی اور یہ خود بھی یا اولو 41 بار روزانہ پڑھ لیا کریں. اسی طرح ہر جمعات المبارک کو یا بارئو دونوں پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ نیک اولاد عطا ہوگی انشاءاللہ سمجھا. منیر احمد بھائی یہ کار رینٹ پر لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ کار رینٹ پر لینا بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانی فرمائے. جی جی. منیر احمد بھائی، آپ نے بھی اپنے استخارے کا جواب سماعت فرما لیا. باقی عیسائی بھائیوں نے بھی استخاروں کے جوابات سماعت فرما لے. ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے. بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف. سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی، ہم منڈی بالدین سے بول رہے ہیں. زیادہ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ پریشانی ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بتاؤ کہ کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. میرا نام سلیم ہے، میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے. جی سلیم بھائی، استخارہ کر کے ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور گھر سے غربت، تنگ دستی، پریشانی دور ہو جائے، اس کا روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرے بیٹے کا نام ہے عبد القادر، اس کے امی کا نام ہے صفیہ. تو اس کو جو ہے وہ رشتے کی بات ہے کہ پتہ نہیں ہوتے ہوتے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ رک جاتا ہے. اس کے لیے کوئی اگر وہ تو بتا دیجیے گا. جی، جلد ان کا
رشتہ ہو جائے، اس حوالے سے روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام ارسلان نصیر ہے، فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. مجھے کس سے کھڑا کروانا ہے رشتے کے لیے. لڑکی کا نام ہے جی افرا نصیر اور اس کی والدہ کا نام ہے نسرین انجم. لڑکے کا نام ہے عدیل احمد اور اس کی والدہ کا نام ہے نسیم بیگم. اچھا جی، اصل میں رشتوں کے استخارے کے حوالے سے آپ نے جو معلومات دی یہ ناکافی ہے. آپ ہمارے دعوت اسلامی کی جو استخارہ نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کیجئے 02134858711. دوبارہ آپ سماعت فرما لیں 02134858711. آپ چاہیں تو اس پر ابھی اور اسی وقت رابطہ فرما لیجئے. یہ آپ سے مزید چند سوالات کریں گے، جو ریکوائرمنٹ ہوگی استخارے کے لیے وہ آپ سے سوالات کریں گے اور پھر جا کے آپ کا استخارہ ہو سکے گا. مزید کال چلائیے. میرا نام اشفاق احمد، والدہ جمیلہ بیوی. ہم کام تو ہمارا ٹھیک ہے، بہت ہے کام لیکن برکت نہیں ہے، اور میں اس سلسلہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میں کیا کروں؟ کام تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے اشفاق احمد بھائی، آپ کو اس کا روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں. مزید یہ کہ آپ نے ایک اور سوال کیا میں کیا کروں، تو غالباً آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے میں کون سا کام کروں. تو اس کا تو اسی وقت تعین ہو سکے گا جبکہ آپ چند ایک کام کے حوالے سے آپ غور و خوض کر کے اس کے مطابق آپ ہم سے استخارہ کروا لیجئے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں مثال کے طور پر کچھ کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، یا پھر کپڑے کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، یا پھر اسی طرح سے مطلب چند ایک کام آپ سوچ لیں کہ جس کا آپ کے پاس سرمایہ بھی ہو اور جو آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ آپ کر پائیں گے، اس کا آپ استخارہ کروا لیں 02134858711 پر رابطہ فرما کر. مزید کال چلائیے. مولانا صاحب میرا نام راو نواز ہے، میری والدہ کا نام انور بی بی ہے. میں کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، پلیز میری رہنمائی فرما دیں. کپڑے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی دیکھ لیتے ہیں رب نواز بھائی کے کپڑے کا کام کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ استخاروں کے جوابات سننے سے قبل درود شریف پڑھتے رہیے، اور جنہوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے آپ روحانی علاج آپ سماعت فرمائیے. عبد القادر بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ان کا کوئی روحانی علاج بتائیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے عبد القادر بھائی کی رشتے میں جو رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور کرے جی. اور میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 24 پر 24 پر روحانی علاج ہے، اس کو سماعت فرما لیجئے کہ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے. انشاء اللہ عز وجل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا. یہ کتنا پیارا روحانی علاج ملا. جی ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور اشفاق احمد بھائی ہیں جی، ان کے کام تو بہت ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اللہ کرم تو اس میں برکت ہو جائے ایسا کوئی روحانی علاج بتائیے. رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ. جی یہ میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی. فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو. کون سی تسبیح؟ سماعت فرمائیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں رکھوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بات کو عدد پورا کرے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی
استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیں. رب نواز بھائی کپڑے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ رب نواز بھائی کے لیے استخارہ کیا گیا، ان کے لیے کپڑے کا کام کرنا بہتر ہے. ماشاءاللہ. سلیم بھائی منڈی باؤدین سے، گھر میں ان کی پریشانیاں چل رہی ہیں، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ سلیم بھائی، ان کے گھر میں پریشانیاں، اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. جی. ان کو چاہیے کہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ میں غربت سے نجات، پریشانیوں سے نجات کا ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 بار پڑھ کر دعا کیجیے. انشاء اللہ تعالی بیماری، تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آپ ہم سے بذریعہ خط رابطہ کرنا چاہیں تو ایک ایڈریس نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. اس پر آپ بذریعہ مکتوب رابطہ فرما سکتے ہیں. اگر وایا ہم سے وایا ویب سائٹ رابطہ کرنا چاہیں تو www.dawatislami.net، اس پر ہوم پیج پر روحانی علاج کی جو سروس موجود ہے اس کے ذریعے آپ اپنے تعویذات بھی منگوا سکتے ہیں، استخارے بھی کروا سکتے ہیں اور روحانی علاج بھی حاصل فرما سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ جن جن پریشان حالوں نے، بیماروں نے، دکھیاروں نے، مصیبت کے ماروں نے ہمیں کاز کی، ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد دور فرما. یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد، پریشانیاں، بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، مقدمہ بازیاں، بے روزگاریاں دور فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو آباد، کوئی ایسی ہوا